نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل ہفتم، کینہ اور حسد۔ جب غصہ کو اس لیے دبایا جائے کہ وہ اس کو نکال نہیں سکتا تو وہ غصہ باطن میں جمع ہو جاتا ہے اور یہی کینہ بن جاتا ہے۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ دبا ہوا غصہ جس کو انسان نکال نہیں سکتا اور جو انسان کے اندر ہی گھٹتا رہتا ہے اور ایک اور وبال کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی علامت ہے آدمی سے بغض رکھنا، یعنی جس کے خلاف وہ غصہ ہوتا ہے اس سے بغض ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی، اسے برداشت نہ کرنا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات پھر اریٹیٹ کرتی، وہ صحیح بات بھی کرے تو الٹی لگتی ہے، اس کا اچھا بھی برا نظر آتا ہے، اور انسان کے لیے پھر وہ انسان ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے۔ اور اس سے نفرت کرنا گویا کینہ غضب کا نتیجہ ہے، اور حسد کینے کا، یعنی اگلا مرتبہ کیا آ جاتا ہے پھر؟ حسد کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں پہلی امتوں کی بیماری چل کر آئے گی، چل کر آئے گی یعنی رینگتے رینگتے آج گھسے گی تمہارے اندر بھی، یہ دبو جو حسد اور بغض ہے، یعنی یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے بلکہ شروع سے ہی انسان کے اندر رہی۔ ابلیس کو بھی تو آدم پر حسد ہوا تھا نا، اور قابیل کو حابیل پر، یعنی اس کا سلسلہ جب سے شروع ہو چکا ہے، جب سے انسان وجود میں آیا ہے۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نہ آپس میں بغض رکھو، نہ قطع تعلق کرو، نہ حسد کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب یہ ایک بڑے اسلامی معاشرے کی بات ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیادیں کس پر ہیں؟ کہ آپس میں بغض نہ ہو، نہ آپس میں بغض رکھو، نہ قطع تعلق کرو، یعنی تعلقات ختم نہ کرو، اور نہ ہی جیلسی اختیار کرو، نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی آپس میں خوب دوستی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو ایک آدمی آیا، اس سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق نہ حسد ہے نہ کینہ، کسی بھی بلائی پر جو اس کو اللہ نے عطا کی ہو، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے نا یہ۔ تو جنتی کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے، اور جو بندوں کے ہاتھ میں ہے اس کی طمع نہیں رکھتا، وہ اللہ سے فضل مانگتا ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حاسد آدمی میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، واپس لے لے اس سے، اور بندوں میں میری تقسیم پر خوش نہیں۔ ابن سیرین نے کہا، یہ تابعی ہیں، میں نے کسی پر بھی کبھی دنیاوی امور میں حسد نہیں کیا، یعنی کسی کو بھی دنیا مجھ سے زیادہ ملی ہو تو میں کبھی نہیں حسد کرتا، کیونکہ یا تو وہ جنتی ہوگا تو میں اس کے کسی دنیاوی کام میں حسد کیوں کروں جبکہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور میں اس کی دنیا پہ ریجھ جاؤں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، ایک شخص جو جنتی ہے اور اس کو دنیا میں بھی کچھ ملا ہوا ہے تو مجھے رشک کرنا چاہیے ان کاموں پر اس کے جو اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر جو اس کو دنیا میں ملی ہیں۔ اور اگر وہ دوزخی ہے تو میں اس کے کسی دنیاوی کام پر کیا حسد کروں جبکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تو ایک بدقسمت انسان ہے، اگر اسے تھوڑے دن کے لیے دنیا میں سے کچھ مل بھی گیا تو وہ تو قابل رشک نہیں ہے کہ جسے میں مانگوں۔ ابلیس لعین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، حسد سے بچو کہ اسی حسد نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری دو حالتیں ہیں، یعنی کسی کو بھی جب کچھ ملے، آپ کسی کے اوپر اچھا لباس دیکھیں، اچھا زیور دیکھیں، کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں، تو اس میں تیری دو حالتیں ہیں، یعنی دو طرح سے تم اس کو ریئیکٹ کرو گے۔ پہلی یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے، یعنی تمہارے دل میں گھٹن ہو کہ اس کو کہاں سے مل گیا، کیوں مل گیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اور چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ یعنی جب کسی کی نعمت دیکھ کر خوشی نہ ہو اور یہ بھی خیال ہو کہ یہ اس سے چلی جائے تو یہ حسد ہے۔ دوسری یہ
کہ تو نہ تو نعمت کو اس کے پاس برا سمجھے اور نہ اس کا زوال چاہے. یعنی تمہیں پرواہ نہیں کہ ہے یا نہیں ہے اس کا، کسی کے پاس ہونا یا نہ ہونا تمہارے لیے کیا ہو، برابر ہو، لیکن یہ چاہے کہ مجھے بھی اس طرح کی نعمت مل جائے. تو اس کا نام غبط ہے، غبطہ کہتے ہیں اس کو، جسے اردو میں رشک کہا جاتا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو کما حق حسد کی تحقیق کرتے نہیں دیکھا. میں اس کی تشریح کرتا ہوں، یعنی یہ آتھر جو ہے وہ خود تشریح کرتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا نفس بلندی کی محبت پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان کو اپنے لیے کیا پسند ہے، سب سے اونچا جانا. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ہم جنس اس سے بلند ہو جائے. وہ کسی دوسرے کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا. پھر جب کوئی اس سے بلند ہو جاتا ہے تو اسے شاق گزرتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے تاکہ یہ اور وہ برابر ہو جائیں. کوئی مثال یاد کیجئے، اور یاد رکھیے کہ یہ بات صرف دنیا داروں میں نہیں ہوتی، یہ مرض دین داروں میں بھی گھسا ہوا ہے. وہ کسی کے تحت کام نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنا باس خود بننا چاہتا ہے. کچھ لوگ تو خود کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم کیوں کسی کے نیچے لگیں، اور کچھ لوگ عملی طور پر ایسا رویہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں صرف اس کام سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی انہیں کچھ بتانے والا نہ ہو، ڈکٹیٹ کرنے والا نہ ہو، جس میں ساری ان کی اپنی مرضی، ان کے طریقے پہ سب کچھ ہو. وہ کسی سے کوآپریٹ نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹیم ورک نہیں ہوتا، ون مین شو ہوتا ہے، صرف ایک ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. آج مسلمان کیوں زوال پذیر ہیں، کیوں پیچھے جا رہے ہیں، ہر شعبے میں پیچھے جا رہے ہیں. یہی امت میں بیماری جو پچھلی امتوں سے آگئی سرایت کر گئی، اس پہ کنٹرول نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں جن سے کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا. یعنی یہ خرابیاں سب کے اندر کسی نہ کسی درجے پر. ظن یعنی برا گمان، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج تک کسی کے لیے برا سوچا ہی نہیں. اور اس میں شیطان کا بھی ایک دخل ہوتا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات سیدھی چیز کو بھی الٹا دکھاتا ہے. بعض اوقات چیز میں خرابی نہیں ہوتی لیکن خرابی یہاں ہوتی ہے نا ہماری نظر میں. یہ بالکل ایسے جیسے فزیکلی بھی اگر میں اینک اتار دوں تو وہ سین بدل گیا، آپ وہی ہیں لیکن ہم میری نظر میں فرق ہے. میں آپ کو اور طرح دیکھ رہی ہوں لیکن جب میں اینک لگاتی ہوں سین بدل جاتا ہے. آپ میں کوئی خرابی نہیں، آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں. خرابی کہاں ہے؟ یہاں میری آنکھ میں. تو اسی طرح جیسے فزیکلی بھی نگاہ کی کمزوری منظر بدل دیتی ہے، ایسے ہی بصیرت کی کمزوری، چیزوں کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی صلاحیت اور جلد بازی کی بری عادت بعض اوقات انسان کو ججمنٹل بنا دیتی ہے، اور اچھی بھلی چیزیں جو اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں اس کو وہ الٹ نظر آ رہی ہوتی، اور انسان جلنا کوڑنا شروع کر دیتا. حالانکہ خرابی دوسرے اینڈ پہ نہیں، خرابی اپنے اندر ہے اور اسے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتا. اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو ہمارے اندر ہے، گمان کی خرابی. دوسری فال لینا کیا ہوتا ہے؟ اس کے آنے سے یہ ہوا، یہ دن ایسا تو ایسا ہو گیا. یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان ایسا تبصرہ کرتا رہتا ہے کہ دیکھا نا یہ آیا نا، یہ وہ بات ہو گئی نا، اس وجہ سے یہ ہو. حالانکہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، کوئی کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتا ہے. اور قرآن فال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کی فال بد ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھی. اور ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، کہ کوئی بدشگونی نہیں سوائے اس کے کہ جس چیز کو اللہ ہمارے لیے اچھا نہ کرے. ایک ہی غذا ہوتی ہے، ایک شخص کھاتا ہے وہ اس کے لیے صحت و عافیت کا سبب بنتی، وہی سیم غذا دوسرا کھاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے. خرابی کہاں ہے؟ غذا میں نہیں، اپنے اندر. ایک چیز ایک شخص کے لیے بڑی خوش قسمتی کا سبب بن جاتی ہے اور دوسرے انسان کے لیے وہی چیز مصیبت کا سبب بن جاتی. تو امتحان ہے نا، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہے، اور وہ ہے حسد. کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی بڑائی مل گئی ہے یا کسی اور کا درجہ بلند ہو گیا ہے تو اسے سخت تکلیف گزرتی، اور پھر وہ بعض اوقات ظاہری طور پر کھلم کھلا اور بعض اوقات لاگ لپیٹ کر دوسرے کے کاز کو یا دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. مثلا ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، کسی کی برائی نہیں کرتا، کچھ نہیں، وہ اپنے نماز روزہ اور اپنے اخلاق اور صدقہ خیرات اس میں چل رہا ہے،
اب چونکہ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں کمی بھی ہو جاتی. اچھا ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، کچھ دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار اور نیک سمجھتے ہیں فوراً تبصرہ شروع کر دیتے، بس آج کل کے تو نیک لوگوں کو دیکھ لیا ہم نے، اور ان کا تو اخلاق ہی بہت خراب، اور ان کو تو معاملات ہی نہیں آتے. حالانکہ انہوں نے ان کو پورا دیکھا نہیں ہوتا، ان کی اپنی نظر کوتا ہوتی ہے. لیکن کسی پہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں اور جس کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ معلوم نہیں اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہے. آپ تو کسی ایک پہلو سے دیکھ کے فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں، آپ کو دوسرا تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم کوتاہ نظر ہیں. اور آپ کو حق کس نے دیا، آپ کو اتھارٹی کس نے دے دی؟ ویسے مجھے بعض اوقات بالکل سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو لوگوں پہ رائے دینے میں اتھارٹی سمجھتے ہیں، اور کچھ اور لوگ ان کو خراب بھی بڑا زیادہ کر دیتے ہیں، اور وہ ان سے ایسے مشورے بھی لیتے رہتے ہیں، اچھا فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ہاں نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہی شیطان کے ایلچی بن کے ایسے لوگ اس شخص کے بے وقوف دوست ہوتے ہیں اور اس کو اور زیادہ بہکاتے ہیں، اور وہ بھی پھولتا چلا جاتا ہے اس میں، دوسروں کو ذلیل کرنے میں، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو کسی پر بھی تبصرہ کرنے سے اچھا بعض اوقات ہم بہت جنرلائز کر دیتے ہیں. اب یہ جو الہدا والے ہیں نا، بہت قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور گھر ان کے خراب ہو رہے ہیں، کس کو پتا کون سا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ نے ناپ لیا کہ ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر اس وجہ سے بچے ہیں، جن کے گھر اس وجہ سے جنت بنے، جن کے معاملات درست ہوئے، جن کے اخلاق اچھے ہوئے. اور اگر چند کالی بھیڑیں ہوں بھی کسی بھی جگہ پر تو ان کی وجہ سے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ جنرلائزیشن ہے بھی کیا، جنرلائز خام جھوٹ. جنرلائزیشن جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ کسی خاندان میں مثلا ایک لڑکی نہیں بسی، آپ سارے خاندان کو بلیم کر دیں، کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہوگا؟ اور معلوم نہیں اس مسکین پہ کیا بیتی کہ وہ نہیں بس سکی. لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے نا، اگر ایک بہن نہ بسے تو دوسری کی شادی مشکل ہو جاتی، وہ آ گئی ہے یہ بھی آ جائے گی، اس گھر میں رشتہ نہیں ڈالو. اب اس دوسری بیچاری کا کیا قصور؟ اسی طرح کچھ لوگ جو دین اور سیاست کو جمع کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر تبصرے کرتے رہتے، دیکھا انہوں نے تو دین کو بدنام کر کے رکھ دیا، ان کی وجہ سے یہ خرابی ہو گئی. کبھی کسی اور کو پکڑ لیں گے، اس کے اوپر باتیں شروع کر دیں گے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دین والوں کو یہ اختیار کہاں سے ملا؟ کیا اللہ اور رسول نے اختیار دیا ان کو؟ وہ ہر مجلس میں بیٹھ کے دین والوں کے اوپر بری باتیں ہی کرتے چلے جائیں، تو پھر ان کی اپنی دینداری کس کھاتے میں؟ سوچئے ذرا. ہم سب کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ہمیں اچھے برے کا پتہ چل گیا، ہمارے پاس کوئی حق نہیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں دوسروں پہ تبصرے کریں. ایسا کریں گے تو اپنا اعمال نامہ کالا کریں گے، اور یہ سب کچھ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی کو کوئی عزت مل رہی ہے تو وہ عموماً آپ دیکھیں نا، کسی مجلس میں کسی کی بھی تعریف ہو جائے تو کچھ لوگ جل اٹھتے، فوراً کوئی ایسا تیر زہر سے بھرا ہوا پھینکے گے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کو مار کے ہی دم لے. کوئی نہ کوئی برائی چن کے لے آئیں گے، ہاتھ کھڑا کر دیں، میں بتاتی ہوں آپ کو اس کی حقیقت، تم کیا سمجھتے ہو اس کو. یہ ہاتھ اٹھانا اور یہ تبصرے کرنا، نتیجہ کس کا؟ کبھی آپ نے روٹ کاز پہ غور کیا؟ کبھی اندر جا کے دیکھا وجہ کیا ہے؟ حسد. اوپر کی سطح پہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم خود وہ نہیں کر سکتے جو کسی اور نے کر دیا، مثلا کسی نے بہت اچھا کھانا پکایا اور ہمیں نہیں آتا، اب اس کی تعریف ہو رہی ہے، ہم نہیں پکا سکے، تو اب اپنی خفت کسی طرح تو مٹانی ہے. کام نہیں کر سکتے تو باتیں کر کے مٹا لیں، تنقید کر کے مٹا لیں. بلند اخلاق کون ہے؟ جو دوسرے کی خوبی کو اپریشیٹ کرنا جانتا ہو اور خامی کو ڈھانپنا جانتا ہو. یہ ہے اچھا اخلاق. اور اس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیں کہ کیا ہم دوسرے کے عیب کو ڈھانپنے والے؟ مت کھولو اس کو، ڈھانپے رکھو. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اور ہاں، اگر کسی میں کوئی اچھا ہے تو ان کے اندر بخل نہیں ہوتا، تنگ دلی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ کھلے دل کے ہوتے ہیں، دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی تو ہے جس کو یہ ہنر آتا ہے، کوئی تو ہے جس کو یہ کام آتا ہے.
بعض اوقات کوئی چیز ہم کرنا چاہتے، کوئی ڈگری ہم لینا چاہتے، ہم نہیں لے سکے، ہوتا نا بعض اسپیشلائزیشن کا شوق ہے یا کچھ، ہم نہیں کر سکے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، کسی اور نے کیا کہ انگور کھٹے ہیں، اچھا ہی ہوا میں بچ گئی کیونکہ اس میں تو یہ اور یہ خرابیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وقت دوسروں کی خرابیوں کا ذکر اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا اور دوسروں کی برائیاں چنتے رہنا ہمارے اعمال نامے کے علاوہ ہماری زبان اور ہم کو بھی سیاہ کر دیتا ہے، چاہے گھر کی دنیا میں یا باہر، ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں تم کو بتاؤں گا کہ ان سے نجات کی کیا صورت ہے۔ جب تو کوئی ظن گمان کرے تو اس کو سچ نہ مان، اور جب تو کوئی فال لے تو اس کی پرواہ نہ کر، کالی بلی رسہ کاٹے تو پرواہ نہ کر، کچھ نہیں ہوتا، وہ مسکین تو خود ڈرتی پھر رہی ہے، تمہارا کیا بگاڑے گی، اور اپنے ارادے پر قائم رہ، اور جب حسد کرے تو اس چیز کی خواہش نہ کر جس کے باعث دل میں حسد پیدا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو ظن ہو تو ضد کیا ہے اس کی؟ ظن کا اپوزٹ کیا ہے؟ سچ، یقین۔ جب کوئی فعل تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ارادے کی مضبوطی۔ اور اسی طرح حسد کیا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے تم اس چیز کی خواہش دل سے نکال دو، حسد بھی چلا جائے گا، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے تمہیں کسی سے حسد ہے اس کی خواہش ختم کرو، کیونکہ جب تک اس چیز کی خواہش ختم نہیں ہوگی حسد ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب آپ کہیں کہ کیوں ہم خواہش ختم کریں، پھر ہم کیا کریں؟ کیا خواہش کرنا برا؟ نہیں، خواہش بدل لو، کوئی اور چیز دیکھ لو۔ کتنی ویرائٹی ہوگی اب دنیا میں، مادی چیزوں کی بھی ہو گئی ہے، علمی دنیا میں بھی ہو گئی ہے، بہت کچھ ہے، رستہ بدل لو، وہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن حسد کر کے اپنے کیے ہوئے پہ پانی نہیں پھیرو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرو، کیونکہ حاسد دوسرے سے پہلے خود کو نقصان دیتا ہے، وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی ساری پروڈکٹیوٹی متاثر ہو جاتی، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حسد کا علاج کبھی تو رضا بالقضاء سے ہوتا ہے، یعنی تقدیر پہ راضی ہو کر، کبھی دنیا کی بے رغبتی سے، اور کبھی ان پریشانیوں اور حساب آخرت پر غور و فکر کرنے سے جو اس نعمت سے متعلق ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا جملے کو پڑھیے آپ سب خود بھی، تاکہ آپ کو اچھی طرح خود سمجھ آ جائے۔ مثلا اگر کسی کو بہت اچھی کوئی جاب مل گئی، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو یہ جاب ملتی، آپ کو نہیں ملی، اس کو مل گئی، آپ کا بھائی ہو سکتا، دوست ہو سکتا، کوئی، اب آپ کے دل میں ایک تکلیف تو آئے گی نا، کیونکہ آپ سٹرگل کر رہے تھے اس کے لیے۔ اب کیا ہے، اب آپ کو کسی پل چین نہیں آ رہا، آپ اپنے آپ کو منوا پا ہی نہیں رہے، کیسے ٹھنڈا کریں؟ سوچیں کہ اس جاب کے تقاضے کیا کیا ہیں، اس کی مشکلیں کیا کیا ہیں، اس کے بعد ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور بعض اوقات اس کا آخرت میں حساب کتنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو چین آ جائے گا کہ ٹھیک ہے، بظاہر ایک چیز جو بڑی اٹریکٹیو اور بہت جاذب نظر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ چھپی ہوئی بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا بوجھ اٹھانا واقعی مشکل ہے۔ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اس بوجھ سے آزاد کیا جو میں نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ ہم دعا مانگتے نا، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اور دوسری طرف پریکٹیکلی ہم ایسے بوجھ اٹھانا بھی چاہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ نے آپ سے کوئی بوجھ اٹھا لیا یا آپ کو اس بوجھ مشقت میں نہیں ڈالا، مثلا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ نہیں بن سکے، ہو سکتا ہے آپ بن جاتے تو آپ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتے، آپ کچھ کر ہی نہ سکتے، تو وہ جو 5 سال آپ مشقت کے گزارتے وہ بھی آپ کی مشقت ضائع جاتی، مثلا انہیں اس فائدے کی نہ ہوتی، اگرچہ کبھی کوئی علم ضائع نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو رضا بالقضاء ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ہی فیصلہ کیا۔ کبھی یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ سب دنیا کی زینت اور رونق ہے، چند دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد تو حساب ہی حساب ہے۔ کبھی ان پریشانیوں کا ذکر کرے جو اس نعمت کے ساتھ آتی ہیں، مثلا کسی کے اگر اولاد نہیں، اکثر دیکھیں لوگ بہت غمگین اور بہت ہی پریشان رہتے ہیں اور اس فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو بچے نہ ہونے کی صورت میں، کہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں،
سوچے حضرت عائشہ کے بھی بچے نہیں تھے، ایک روایت میں نہیں آتا کہ انہیں کوئی ڈپریشن لاحق ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہ نصف صدی تک زندہ رہی بغیر بچوں کے. انہوں نے بہت سے یتیم بچوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا اور بہت سے خیر و بھلائی کے کام کیے تھے اور اپنی صلاحیتیں اس میں کھپا دی. لیکن ایک عام شخص ہم میں سے یہ نہیں سوچ پاتا. وہ کہتا میرے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے اگر میرے بچے نہیں. تو دل کو چین لانے کے لیے کیا سوچنا چاہیے کہ جن کے بچے ہیں ان کی ذرا پریشانیاں سن کے دیکھیں، پیدائش سے لے کر بڑی عمر تک. اور پھر ہمیں بڑا ایک مان ہوتا ہے کہ بچے ہوں گے تو پتہ نہیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے. کون سہارا بنتا ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ہیں اور وہ اپنی اپنی دنیا میں اور وہ تنہا کے تنہا ہی ہیں، انہی کی طرح جن کے بچے کوئی نہیں، ان کو بھی کوئی نہیں سنبھالنے والا جن کے بچے ہیں. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کے بچے ہی آپ کو سنبھالیں گے؟ اللہ ہے نا. ایسی چیزوں کا روگ نہیں لگانا چاہیے، اور نہ ہی ان کی وجہ سے انسان جس کے بچے دیکھے تو رونا شروع کر دے اور اندر گھٹنا شروع کر دے. اللہ نے اور بہت سی نعمتیں رکھی، ان سے دل بہلائیں، ان کی طرف توجہ کریں اور چھوڑیں اس خیال کو جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہی نہیں. بھولیں اس چیز کو، خواہ وہ بچے ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو. اور حساب آخرت پر غور و فکر کرے. کیا آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی جن کے بچے ہیں کہ ان کو کیا تعلیم و تربیت دی؟ یہ کوئی بھی چیز. ایسا کرنے سے اس کی تسلی ہو جائے گی، اور جب نفس کے تقاضے کے مطابق کام نہ کرے گا تو فطری خواہش بھی اسے نقصان نہ دے گی. یعنی فطری خواہش تو ہمیشہ ہی رہے گی، کیونکہ فطرت میں ہے کہ بچے بھی ہوں، فطرت میں ہے کہ مال بھی ہو، فطرت میں ہے. یہ سب اللہ نے ہمارے اندر ڈالی چیزیں. جیسے مال کی محبت، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ ہی نے رکھی ہے، نکال تھوڑی سکتے ہیں. یہ کہا بھی نہیں کہ نکال ڈالو، لیکن اس کا جو نیگیٹو اثر ہے اس کی چاہت کا، وہ ختم ہو جائے گا تو آپ چین میں آ جائیں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے. جو آدمی کسی نبی کی نبوت پر حسد کرے اور چاہے کہ وہ نبی نہ ہوتا اور یہ خود ہوتا، جیسے بنی اسرائیل کو حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کسی عالم کے علم پر حسد کرے کہ اسے علم نہ ملتا یا یہ نبوت یا علم ان سے چھین لیا جائے، اس کی حالت پر غور نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کافر یا شریر نفوس کے علاوہ یہ کسی کی بھی جبلی خواہش نہیں ہے. یہ انتہائی شریر انسان ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش پائی جائے کہ جو ان مراتب پر کسی سے حسد کرے. ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہو یا وہ کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جس پر وہ مطلع نہیں ہے، یعنی نیا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، نئے فیلڈ میں جانا چاہتا ہو، تو وہ اس سے گناہگار نہ ہوگا. یعنی اگر آپ یہ خواہش کریں کہ میں وہ ڈگری کروں گا جو پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ضرور کریں، اپنا شوق پورا کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ فلاں یہ ڈگری کیوں لے آیا ہے اور فلاں کو یہ جاب کیوں مل گئی اور فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، تو یہ درست نہیں. تو وہ اس سے گناہگار نہ ہوگا، کیونکہ اس نے ان کی نعمت کا زوال نہیں چاہا بلکہ ان سے اپنے بلند ہونے کی خواہش کی ہے. کہ اگر ایک شخص ایک فیلڈ میں آگے نکل گیا تو آپ کسی اور میں مہارت پیدا کریں، کیونکہ صرف ایک ہی رخ تھوڑی ہے آگے بڑھنے کا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی فیلڈ میں کوئی خاص شخص بہت ماسٹری حاصل کر گیا تو ہم اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتے رہتے ہیں. ہم تو ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتے، اور کاش ہم بھی ایسے ہوتے یا ہم اس سے آگے ہوتے. چھوڑے اس بات کو، اس کو جو اللہ نے دینا تھا دیا. آپ کے لیے اور بہت ساری راہیں ہیں جس میں آپ اس سے بھی آگے مقام اور درجے میں نکل سکتے ہیں. اپنا وقت مت ضائع کریں اسی چیز میں کھپتے ہوئے کہ یہ کیوں اس میں آگے نکل گیا، مجھے بھی یہی چاہیے. اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک چیز نہیں رکھی، کسی کو ایک چیز میں آگے کیا تو کسی کو دوسرے میں. اس کے مقابلے کی بجائے اپنی صلاحیت جان کر خود اور راستہ نکال کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور مومن کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے کہ آخرت میں میرا درجہ بلند ہو. دنیا کے درجوں کی خواہش کوئی بہت عقل مندی کی بات نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں دنیا میں بظاہر دیکھنے میں ان کا کوئی بڑا شان اور رتبہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں ان کے اعمال بہت سے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے. تو اصل خوش قسمت تو وہ ہے کہ اس کے رب کے پاس اس کا حصہ زیادہ ہو. جیسے دو غلام اپنے مالک کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو ایک فیلڈ میں دوسرا دوسرے میں. اب دونوں ہی مثلا کوکنگ میں آگے نہ بڑھیں،
ایک کوکنگ میں آگے بڑھا تو دوسرا گارڈننگ میں آگے بڑھ جائے، تیسرا کسی اور چیز میں آگے بڑھ جائے. یعنی کہ وہ بھیڑ چال والی بات درست نہیں. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میں کس قابل ہوں، کیا میرے پاؤں میں اتنی سکت ہے کہ میں اس دوڑ کو جیت سکوں جس میں کوئی اور جا رہا ہے. میرے پاس وہ پاؤں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، لیکن اللہ نے ضرور مجھے اس کا نعم البدل عطا کیا. تو بہت سے لوگ اپنی اس نعمت کو ایکسپلور نہیں کرتے جو ان کے پاس خزانے کی طرح بند ہے، اور جس دن وہ کھل گئی تو وہ دوسرے سے بھی آگے دوڑ سکتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، لوگوں کے ہاتھوں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں ریس کرنے والے ریس کریں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رش کرنے والے رش کریں، آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں. صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پر رش کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس سے قیام کرتا ہو، یعنی نمازوں میں پڑھتا ہو، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے حق کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہو. یعنی ایک اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے آگے بڑھ گیا ہے تو دوسرا بھی یہ نہ سوچے کہ مجھے بھی اسی راستے سے آگے جانا ہے. اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ اس طریقے سے بھی وہی درجہ پا سکتا ہے جو دوسرا علم کے ذریعے پا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں رہے گا. لیکن اگر اس جلن میں مبتلا رہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو نہیں، اس کو دیکھیں جو آپ کی ہمت اور ہستی میں ہے. اور حسد کے بہت سے اسباب ہیں، اور ان میں سے کچھ عداوت، تکبر، غرور، سرداری کی خواہش، خباثت نفس. یعنی کچھ لوگ ان کا نفس ہوتا ہی انتہائی خبیث، خباثت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے ان کے اندر سے خیر نکلتا ہی نہیں، پھر خیر ان کا سارا دبا ہوا ہوتا ہے. اور بخل ہے، یعنی کسی کے لیے خیر نہ چاہنا. اور ان میں سب سے زیادہ سخت عداوت اور بغض ہے کہ جس کو کسی انسان نے کسی سبب سے کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا مخالفت کی ہو تو اس کا دل اس سے ناراض ہو اور وہ اسے تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کی بات ہمیں ہرٹ کر جاتی یا کسی نے کچھ جسمانی اذیت دی ہوتی تو پھر انسان دل میں ٹھان لیتا ہے کہ میں کسی وقت بدلہ ضرور لوں گا اس سے. اس کیفیت سے دل میں کینہ راسخ ہو جاتا ہے، اور کینہ انتقام اور بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے. چنانچہ جب اس کے دشمن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ ہے. اب ہو گیا نا اس کے ساتھ بھی وہی، شکر ہے ہو گیا، ٹھنڈ پڑ گئی ہم کو. اسی طرح جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے بری لگتی ہے. گویا حسد، بغض اور عداوت لازم و ملزوم ہے. پرہیزگاری یہ ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. اگر کوئی کسی انسان سے بغض رکھے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے نزدیک اس کی برائی اور بھلائی برابر ہو. تکبر یہ بھی ہے کہ اس کے بعض برابر والوں کو مال یا حکومت کا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے بڑا ہو جائے گا. مثلا کوئی الیکشن میں کامیاب ہو گیا اور کسی کو کوئی وزارت مل گئی یا کسی کو کوئی اور عہدہ مل گیا، تو اب وہ جو ان کے رائیولز ہیں ان کے دل میں کیا ہوگا؟ ڈر. کس چیز کا؟ کہ اب یہ مجھ سے بڑا ہو گیا. گویا وہ اس کی بڑائی کو برداشت نہیں کرتا. وہ آدمی جسے یہ چیزیں مل جائیں اس سے کم درجے کا ہو تو وہ اس کی بلندی یا اس کی برابری برداشت نہ کر سکے. کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تقریباً اسی طرح کا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے یہ قرآن 2 بستیوں یعنی طائف یا مکہ میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. یعنی ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بڑا نہ تھا. مومنوں کے متعلق فرمایا اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے. کیونکہ مومنوں میں سے اکثریت کون تھی؟ خاص طور پہ مکی دور میں غریب تھے، جو غلام تھے یا کمزور تھے، عورتیں بھی مرد بھی. تو وہ ان کو دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے. اچھا اگر ایمان اتنی بڑی چیز ہوتی، دین اور اسلام اتنی کام کی چیز ہوتی، اتنی افضل اور اعلیٰ ہوتی تو یہ نہ مسلمان ہوتے، وہ ہم ہوتے، کیونکہ ہمیں دنیا ملی ہے تو دین بھی ہم ہی کو ملتا. ایک اور آیت میں فرمایا
ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے آدمی ہی تو ہو، یہ تم کیا چیز ہو؟ یہ بھی حاسدانہ جملہ ہے. کیا کہ کسی کی بڑائی کو تسلیم نہ کرنا اور کیا قرار دینا، اس کو یا تو اپنے برابر کر لینا یا نیچے کر دینا. فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کی تو یقیناً خسارہ اٹھاؤ گے. انہوں نے تعجب کیا اور انکار کر دیا کہ ان جیسا کوئی آدمی رسالت کے مرتبے پر فائز ہو، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کیا. سرداری اور مرتبے کی محبت کی مثال یہ ہے کہ وہ آدمی جو کسی فن میں بے مثال بننا چاہتا ہو اور جب اس پر تعریف کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو یہی سن کر خوش ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں بے مثال اور اپنے فن میں یگانہ روزگار ہے. مثلا اگر کوئی شاعر ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا، بہت آگے نکل گیا، تو پھر اس کے اوپر کیا غالب ہوتا ہے؟ تعریف کی محبت، کہ بس لوگ اس کی تعریف ہی کریں. اور جب وہ دنیا کے کسی خطے میں اپنا نظیر پیدا ہونے کے متعلق سنتا ہے تو اسے یہ بات بری معلوم ہوتی ہے کہ میرے جیسا کوئی اور کیوں پیدا ہو گیا. وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے یا اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے جس سے وہ اس کا شریک بن گیا ہے. علم، شجاعت، عبادت، صنعت یا دولت یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو سرداری کی علامت ہے وہ اس میں اکیلا رہے، یعنی کسی اور کے پاس وہ نہ ہو جو اس کے پاس ہے. علماء یہود صرف اپنی ریاست اور سرداری کے ختم ہو جانے کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان سے انکار کرتے تھے اور آپ پر ایمان نہ لاتے تھے. باقی رہی نفس کی خباثت اور اللہ کے بندوں پر بخیلی، تو تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے کہ وہ نہ ریاست چاہتے ہیں نہ ان میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کے سامنے جب کسی آدمی کا اچھا حال بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا تو یہ چیز ان کو شاک گزرتی. یہاں ہم سب کو اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کسی کی تعریف سن کر ہمارے دل پہ کیا گزرتی، اس وقت ہمارے دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب کسی اور کو، مثلا ہمارے بہن بھائیوں میں سے یا کسی رشتہ دار یا کوئی کولیگ وغیرہ وغیرہ، کسی کو بھی جب کوئی اپریسیشن کسی کی طرف سے ملتی ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ اگر اچھا لگتا ہے تو مومن ہے، اور اگر برا لگتا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے. اور جب ان سے لوگوں کا مضطرب ہونا اور ان کی مصیبت اور ان کی زندگی کی پراگندگی بیان کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ لوگوں کی بدحالی کو پسند کرتے ہیں اور بندوں پر اللہ کی نعمت کا بخل کرتے ہیں، گویا وہ ان کی ملکیت اور ان کے خزانے سے لے رہے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے بخل کرے اور شحیح وہ ہے جو دوسروں کے مال سے بخل کرے. یہ فرق ہے. آپ نے یہ دونوں لفظ پڑھے نا؟ قرآن مجید میں بخل کا بھی آتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو شح کیا ہے؟ کہ مال کسی کا ہے، ملے گا کسی کو، اور آپ بلا وجہ تنگ ہو رہے ہیں. یعنی ایک آدمی اپنی جیب سے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کرنے دے اس کو، آپ کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے اچھا وہ اس کو ملنے لگا ہے. اور بخل کیا ہے؟ کہ اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دینا. تو یہ آدمی بندوں پر اللہ کی نعمت کا بخل کرتا ہے، حالانکہ ان کے اور اس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ کوئی عداوت ہے، بس سوائے خباثت نفس اور گندی طبیعت کے اس کا اور کوئی سبب نہیں ہوتا. اچھا، اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات افراد اور بعض اوقات قوموں کو قوموں سے حسد ہوتا ہے یا نہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان مفکرین اور جو خصوصاً دینی طبقہ ہے، ان میں ایک مشکل یہ بھی پائی جاتی کہ ہر وقت ویسٹ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں خرابیاں ہیں، لیکن بہرحال دنیاوی اعتبار سے ترقی بھی کی ہے. ہم صرف خرابیاں ہی کیوں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں؟ ان کی خوبیوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، چیزیں وہ ایجاد کرتے ہیں اور ہم چرا کے فوراً کاپی کرتے ہیں، لیکن اکنالج نہیں کریں گے، تعریف نہیں کریں گے. ہاں، جہاں کہیں خرابی ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں گے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ایسا ہی کیوں کرتے؟ عدل تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی کی کوئی خرابی بتا رہے ہیں تو اس کے اندر کی جو خوبی ہے اس کا بھی ذکر کر دیں. اس لیے نہیں کہ وہ محض ان کی تعریف، اس لیے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پیچھے ہیں تو ہمارے میں بھی کوئی خرابی ہوگی، اس کو ہم بتاتے ہیں ان کی کانسپریسی، اور اسی دھوکے میں رہ کر اپنے حال کی درستگی نہیں کرتے.
یہ اس کی چال ہے، یہ اس کی سازش ہے، وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے. آخر لوگوں کی چالیں ہم پر ہی کیوں چل رہی؟ یہ بھی تو ہماری کمزوری ہے نا. اگر ہم مان لیں کہ چالیں ہیں سب کی، ہوں گی، ضرور ہوں گی. سب سے بڑی چالیں تو خود شیطان دشمن کی ہمارے خلاف ہے، اور اسی طرح انسانوں کی بھی چالیں ہو سکتی ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں کم و بیش، لیکن کسی وقت ہم اپنا بھی ذرا جائزہ لے لیں کہ ہم ہی کیوں نشانہ ہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ چالیں صحابہ کرام پہ کیوں نہ چلی؟ اس کے بعد کے ادوار میں کیوں نہ چلی؟ کیا اس وقت کوئی خلاف نہیں رہا تھا؟ اس وقت کوئی دشمن نہیں تھا؟ لیکن اگر آپ گہرائی میں غور سے دیکھیں تو بسا اوقات یہ بھی ایک طرح سے حسد ہوتا ہے. ایک قوم کو کسی قوم سے، ایک گروہ کو کسی گروہ سے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے، اور ایک فرد کو دوسرے فرد سے، تو جس کے نتیجے میں کرنا کرانا کچھ نہیں، کوئی عملی منصوبہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس قوم کی ترقی کا، لیکن اپنی ساری انرجی، ساری ذہانت، قابلیت اس میں صرف کرتے رہتے ہیں کہ فلاں میں کیا کمی ہے اور فلاں میں کیا خرابی. یہ اصلاح کا نبوی طریقہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی رویہ ثابت نہیں. پوری سنت اور سیرت پڑھ جائیے، کہیں آپ کو وہ روم اور ایران کے بادشاہوں کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. تو بسا اوقات انسان کے اپنے نفس میں خباثت ہوتی ہے اور اس کی اپنی طبیعت میں بگاڑ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسرے انسانوں پر اللہ کے فضل کو ناپسند کرتا ہے اور وہ صرف ان کی برائیاں اور عیب ہی چنتا رہتا ہے. اس مرض کا علاج بڑا مشکل ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. اس مرض کا علاج بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا کہ اس کو زائل کیا جائے. کئی مرض ایسے ہوتے ہیں نا، کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس کو روٹ کاز پتہ ہی نہیں چلتا. کیا علاج کریں گے آپ؟ بس صرف اوپر سے دبائے رکھتے ہیں اس کو، بلکہ اس کا سبب فطری خباثت ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.